السلام علیکم یوٹیوب فیملی۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرمائیں، اور جتنے بھی میرے بہن بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، اور اگر کوئی میرے بہن بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ جائے تو لازمی اس کو سبسکرائب کر دیا کریں، اور لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ساتھ ہی کمنٹس کے بٹن کو دبا کر اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کر دیجیے گا۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کی بیوی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا، لیکن بیوی جو تھی وہ تھوڑی اکھڑ مزاج تھی، تھوڑی تلخ تھی۔ تو بادشاہ ہمیشہ اس کو منانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، لیکن بیوی جو تھی وہ بادشاہ سے کتراتی تھی، دور بھاگتی تھی۔ ایک دن دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے کہ بادشاہ نے دیکھا کہ کافی دیر ہو گئی، بیوی کوئی بات نہیں کر رہی ہے، تو بادشاہ نے اس کے ساتھ کوئی پیار محبت کی بات چھیڑ دی۔ تو بیوی کو اس پہ بہت غصہ آیا، اور اس نے غصے میں آ کر بادشاہ کو کہا کہ او جہنمی دور ہو جا۔ تو بادشاہ آخر انسان تھا، اس کو بھی غصہ آ ہی گیا۔ اس نے غصے میں آ کر بیوی سے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ کو بھی 3 طلاق۔ اب بادشاہ نے یہ بات تو کر دی، لیکن دونوں پریشان ہو گئے کہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہو چکے تھے، تو اب دونوں متفکر ہوئے کہ ہمارے بادشاہ نے جو طلاق دی ہے وہ ہو گئی یا نہیں ہوئی، کیونکہ طلاق بھی مشروط تھی۔ وہ ایک عالم کے پاس گئے، تو انہوں نے عالم سے مسئلہ دریافت کیا، اس کو ساری بات انہوں نے بتائی۔ تو عالم نے کہا کہ میں تو اس بارے میں کوئی بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ طلاق مشروط ہے۔ تو وہ کئی عالموں کے پاس اس طرح گھومتے رہے، لیکن کسی نے بھی ان کو کوئی فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ جو طلاق دی گئی تھی وہ مشروط تھی۔ آخر کار ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک فقیر رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ وہ اس فقیر کے پاس گئے، تو فقیر کے پاس سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ فقیر نے سارا واقعہ سنا، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب لازمی دوں گا، لیکن بادشاہ کو تنہائی میں جانا پڑے گا۔ وہ بادشاہ کو ایک الگ جگہ تنہائی میں لے گیا، اور بادشاہ سے اس نے کہا کہ کیا آپ سے کوئی ایسا گناہ سرزاد ہوا ہو کہ آپ اس پر قادر ہوں، لیکن صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو؟ بادشاہ نے کافی غور و فکر کیا، آخر اس نے کہا کہ ہاں، ایک دفعہ میں اپنے محل میں تھا کہ میں اپنے کمرے میں گیا، تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی میرے کمرے کی صفائی اور آرائش کا کام کر رہی تھی۔ تو میرے دل میں ایک غلط نیت جاگی، تو میں نے دروازے کو کنڈی لگائی اور اس لڑکی کی طرف بڑھا۔ تو وہ لڑکی جو تھی وہ نہایت ہی نیک اور صالح تھی۔ اس لڑکی نے بھی بادشاہ کی نیت کو بھانپ لیا، اور بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، اللہ سے ڈر۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نام سن کر میرے اوپر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا، اور میں نے اس لڑکی کو کہا، دروازہ کی کنڈی کھولی اور میں نے اس کو کہا کہ یہاں سے چلی جا۔ اور اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں اگر اس لڑکی کے ساتھ
زیادتی کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، کیونکہ میں وقت کا بادشاہ بھی ہوں تو اور میرے پاس طاقت بھی تھی اور مجھے کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو میں نے چھوڑ دیا۔ تو ان فقیر نے جب اس کی یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر تو نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے تو تو جنتی ہے، اور یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو باقی علماء نے جب یہ واقعہ سنا اور یہ فتویٰ سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ فتویٰ کیسے دے سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ میں اپنے پاس سے نہیں دے رہا، بلکہ قرآن پاک میں یہ فتویٰ موجود ہے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، تو ایسے بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ پھر انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا، چونکہ تم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا تھا، اس لیے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سزا نصیب فرما دیں، ہمیں گناہوں کی لذت سے محفوظ فرما دیں، اور بقیہ زندگی گناہوں سے پاک ہو کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور نیچے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ والسلام۔